اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے, ان کو اور بھی دیا جائے گا, اور بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. یہ وہی زمانہ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ برائیوں سے روکنا تو ختم, انہوں نے برائیوں کو نیکیاں سمجھنا شروع کر دیا. آج آپ کو پتا ہے پہلی مرتبہ تاریخ میں ان کی کرسمس ڈے پوری سعودی عرب میں دھوم دھام سے منائی گئی, دھوم دھام سے منایا گیا. اس میں باہر سے ایکٹر اور ایکٹریس اور گلوکار بلائے گئے. ابھی ہیپی نیو ایئر منانے کی تیاریاں ہیں. مجھے اس بات کا سوال ہے میرے عزیزوں, ہم جب آواز اٹھاتے تھے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی منانے دیا جائے, تو ان کے ہاں سے شرک اور بدعت کے فتوے آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا جائز نہیں, اسلام میں ثابت نہیں, اور کرسمس منانا جائز ہو گیا. ہیپی نیو ایئر کے لیے پورا ملک سجانا جائز ہو گیا. میں آج سے کافی سالوں پہلے سے اپنے خطابات میں یہ کہتا آیا کہ اے میرے عزیزوں, جن کو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو یہ بادشاہ حقیقت میں نہ ایمان والے ہیں نہ مسلمانوں کے مسیحا ہیں. ان سبوں کی لنک اسرائیل اور یہودیت سے جڑی ہوئی ہے, اس لیے کہ انہوں نے چن چن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو تو ختم کر دیا, لیکن یہودیوں سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں سعودی میں اس کو آج بھی باقی رکھا گیا ہے. اس کو ہولی پلیسز کہہ کر کے یا محکمہ آثار قدیمہ کا حصہ سمجھ کر کے اس کو ریزرو کر دیا گیا. یہ حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں, مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ قیامت قریب آ چکی, اور اگر آپ بھی اپنے درمیان یہ دو عادتیں چھوڑ دو گے تو تباہی کے دہانے پر جاؤ. ان کو مت دیکھنا کہ وہ پورے سعودی کو بدل کر کے بھی آج کامیاب ہے. کامیاب کچھ نہیں, وہ جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کرے, کسی پاکیزہ مقام میں رہنے کی وجہ سے نہیں. اگر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں رہ کر کے بے ایمان ہو گیا دوزخ میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا اگر بے ایمان ہو گیا. لیکن آپ اس کو آئیڈیل اور ماڈل نہ سمجھیں کہ سب کچھ تو وہاں ہو رہا ہے, اب یہاں پر بھی کر لیں گے. ان پر عذاب آنے والا ہے. میں حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو, اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ ہیں, صرف جملے نہیں میرے عزیزوں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. حضور نے فرمایا تباہی ہو عربوں کے لیے. حضور فرماتے ہیں تباہی ہے عربوں کے لیے, ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں, بہت قریب ہو رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. کچھ قبیلے ایسے ہوں گے جو بت پرستی کریں گے اور شرک میں مبتلا ہو جائیں. وہ بھی دیکھا ہم نے, انہوں نے تو مندروں کی وہاں پر اوپننگ شروع کر رکھی ہے. کون کرے گا اس میں پوجا پاٹ, کون کرے گا؟ جب آپ پورے کے پورے مسلمان کنٹری کے ہو تو پھر یہ عبادتیں کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر شرک اور کفر آ چکا, اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ, عربوں کے لیے انقریب تباہی ہے من شر قد اقترب, ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں, بہت قریب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں, امیر سمجھے جاتے ہیں. مت دیکھو یہ ساری چیزیں, ان کا سکون غارت ہے, ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے. لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے, تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہو, اس لیے کہ ایمان ہے قلب میں, اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے, وفاداری ہے. ہم غداری نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس بات کا اتنا احساس بھی تمہارے اندر جو ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت ہے. ان ظالموں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پورے طور پر ختم کر دیا, اور اگر آپ بھی یہ دو چیزیں اپنے قوم سے نکال دیں گے تو اسی تباہی کی طرف آپ بھی جائیں گے, اس بربادی کی طرف آپ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہے ان کے پاس, ڈیزل ہے ان کے پاس, سب کچھ ہے, اور پیسہ ہی پیسہ ہے, پیسہ ہی پیسہ ہے. سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے, انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے, ان کو صاف زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں, اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے, اتنا ہی نہیں, صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو, گیس. اللہ
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے. آج جہاں قتل و غارت ہے, نہتے لوگ ہیں, غریب ہیں, ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے, لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے, کھا رہا ہے. ان کو اور بھی دیا جائے گا, اور بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا, لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا, اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا. جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جو بھی وہاں پر لالچ میں ارے پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں, ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے ہو اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے ہو. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں, اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے, اس سے بھی بڑا مال آئے گا, لیکن آئیڈیل تمہارے لیے یہ لوگ نہیں ہیں. تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات ہے. انہیں دیکھیں ہم اپنی زندگی گزارے ہیں.